سب سے پہلے عامر ڈوگر صاحب، سرکاری ملازمین، یہ سرکاری ملازمین اور سرکاری وسائل کا استعمال یہ تو کسی بھی طریقے سے لیگل نہیں ہے۔ سرکاری ملازمین کو اس کا ریوارڈ دینا کہ وہ اس کا ایک سیاسی جو احتجاج ہے اس کا حصہ تھے۔ سرکاری ملازمین کسی سیاسی جماعت کے تو ملازمین نہیں ہے نا عامر ڈوگر صاحب؟ از دس the correct way to go about it؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بجائے اس کے کہ حکومت کوئی شرمندگی کا اظہار کرے، کوئی پشیمانی ہو کہ سینکڑوں ورکرز جو ہمارے خالی ہاتھ تھے اور ایک پرمن احتجاج کے لیے وہ آئے تھے، ان کو گرفتار کر لیا، ان پر دہشت گردی کے مقدمات ڈالے گئے اور کئی ہفتوں کے بعد وہ ضمانت پہ رہا ہو کر اگر واپس اپنے کے پی کے ہاؤس جاتے ہیں اور ان کو ہمیشہ لیڈرشپ اگر اپریشیٹ کرتی ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ پشیمانی ہو، ان کو شرمندگی ہو، اب انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ وہ سرکاری ملازمین تھے۔ بھئی اگر سی ایم اپنے کیول کیٹ میں اگر اس کے ساتھ کچھ سرکاری 2 یا 4 گاڑیاں تھیں تو آپ نے ان سرکاری ملازمین کو ہی پکڑ لیا۔ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے۔ میجورٹی تو جو 95% ہیں وہ ہمارے ورکرز تھے۔ آج بھی ہمارے ایم پی ایز کے پی کے گرفتار ہیں، اور پھر رہی صحیح کسر آپ نے جب سنجانی وہ جا رہے تھے تو راستے میں خود ایک سین کریٹ کر کے، ایک ڈرامہ کریٹ کر کے پولیس وین پر حملہ کر کے یہ کہا کہ جی وہ ان کو چھڑوانے آ رہے تھے۔ اب سٹنگ ایم پی اے، ان میں ایک وزیر ہے، مشیر ہے، کیا وہ اتنے وہ خدا نخواستہ ان پہ ایسے مقدمات تھے کہ وہ ان کو اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ وہ ان کو چھڑانا ہے کہ یہ بات ورکرز والی بات اپنی جگہ پر موجود ہے، ورکرز کا احتجاج کا حق اپنی جگہ پر موجود، لیکن آپ جو فرما رہے ہیں کہ کچھ ہی 1-2 گاڑیاں ہوں گی، وہ درجنوں کے حساب سے ایمبیولنسز، کرینز اور فائر بریگیڈز تھے۔ وہیں حیات آباد کے اندر آگ لگتی ہے تو آپ کا وہ جو ریسکیو ورکرز ہیں وہ وہاں آگ نہیں بجھا سکتے، لیکن یہاں سی ایم کے ساتھ ساری کی ساری فوج ظفر موج آ جاتی ہے ریسکیو گاڑیوں کی، اینڈ دس از آن ریکارڈ، اس کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ 1-2۔ اور پھر عامر ڈوگر صاحب، ابھی آج بھی جو قطار تھی نا وہ درجنوں کے حساب سے تھی سرکاری ملازمین کی، اور پھر آپ ان کو یہ ریوارڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ کو ایک گریڈ بڑھا دیا جائے گا، آپ کو ہفتے کی چھٹی دے دی جائے گی۔ یہ what are you trying to instill؟ آپ سرکاری ملازمین کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوں، اسٹیٹ کو چھوڑ دیں؟ کا عرض یہ ہے کہ یہاں تو پوری کی پوری مشینری پچھلے 2.5 سال سے حکومت کی ہر ادارہ، عدالت سے لے کر اور ایک عام ادارہ اور محکمہ تک ایک لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی، وہ ایک سیاسی پارٹی کو بریک کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، وہ ایک لیڈر کو توڑنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ پوری پنجاب کی پولیس، پنجاب کی انتظامیہ پچھلے 2.5 سالوں سے ایک پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے، نہ ان کو لا اینڈ آرڈر کا خیال ہے، ان کی غلطی ڈوگر صاحب آپ بالکل، عوام کے حفظ و امان کا میں وہ سوال ان سے پوچھوں یہاں گی۔ تو پوری حکومت کی مشینری ہی 2.5 سالوں سے اس طرح سے لگی ہوئی ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، اس کے ورکرز کو، ان کے عہدیداروں کو، ایم پی اور ایم این ایس کو توڑنا ہے، ان کو کریش کرنا ہے۔ ہزاروں مقدمات درج ہو گئے۔ یہ سوال میں عدنان صاحب سے پوچھوں گی، یہ سول ان کا آتا ہے، میں آپ سے صرف یہ سوال کر رہی ہوں کہ کیا یہ مشینری استعمال کرنا، سرکاری ملازمین کو ریوارڈ کرنا، از دس لیگل؟ آپ سول جو آپ کیول کیٹ کی بات کر رہے ہیں، اب یہ ایک ایس او پی ایسا ہے کہ جو بھی صوبے کا چیف منسٹر موو کرتا ہے اس کے ساتھ 5, 10, 15 گاڑیاں ہوتی ہیں۔ پھر کے پی کے کی حالات تھوڑے سے غیر معمولی ہے کیونکہ وہاں ایک دہشت گردی ہے، آئے روز وہاں ہماری قیمتی فورسز کی جانوں کی شہادت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اصولی طور پر کسی بھی محکمے کے، کسی بھی جگہ، کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی لیڈر کو سیاسی ملازمین کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ This is the point عامر ڈوگر صاحب، اصولی طور پر بالکل ٹھیک ہے، یہ بات آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں نا۔ I'm glad کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ تھاٹ ہے کہ ایک جگہ صوبے کے حالات خراب ہیں، دوسری جگہ سی ایم جو ہے اپنے پروٹیسٹ کے لیے فوج ظفر موج ادھر لے کر آ رہے ہیں۔ سی ایم کے ساتھ جو 4-5 گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہے۔ جب ڈی چوک پہنچے ان کے ساتھ صرف 2 گاڑیاں تھیں، کتنی گاڑیاں اسلام آباد تک آئیں عامر ڈوگر صاحب؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ باقی تو ان کے شرکا تھے اور باقی تو صرف 2 گاڑیاں تھیں، لیکن اب یہ بات تو بڑی پرانی ہو گئی نا۔ اب تو آج ریوارڈ دیا گیا نا ڈوگر صاحب، آج ریوارڈ دیا گیا۔ میں اب ججز کی طرف آؤں گی لیکن آج ریوارڈ دیا گیا۔ 1 مہینے کے بعد رہا ہوں گے غریب ورکر
جن کے ساتھ یہاں ظلم ستم کیا، ان کو ٹارچر کیا، دہشت گردی کے مقدموں میں ڈالا، ایک سے ضمانت ہوئی، دوسرے میں گرفتار، دوسرے سے ضمانت ہوئی، تیسرے میں گرفتار. تو جب وہ اپنے گھروں میں اپنے صوبے میں پہنچے ہیں تو ظاہرہ ان کی تھوڑی بہت تو ان کی اپریسیشن ان کی بنتی ہے نا. ٹیکس پیئر آپ کو پیسے اس لیے دے رہا ہے کہ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کر کے ان کو ریوارڈ دیں، یا اس لیے دے رہا ہے کہ وہاں پشاور کے اندر کے پی کے اندر؟ یہ تو پھر بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. یہاں تو ہیلی کاپٹرز استعمال ہوئے ہیں صرف جو وزرائے اعظم کے کھانوں کے لیے، چلے کہ مری کے لیے ہیلی کاپٹر اترتا تھا اور اس کے اوپر ہم تنقید کرتے رہے، اس کے اوپر ہم لاہور تنقید سے کرتے اسلام آباد جب بیگم صاحبہ آئیں تو پرس بھول گئی، پھر دوبارہ وہ ہیلی کاپٹر اترا اور پھر ماڈل ٹاؤن سے پرس لے کے آیا. یہ ایک لمبی کہانی ہے جو دکھ بھری کہانی ہے. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. ٹھیک ہو گیا ڈوگر صاحب، میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. دس از این امپورٹنٹ تھنگ. ڈوگر صاحب جیسے لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی میں سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں استعمال ہونی چاہیے، سرکاری وسائل نہیں استعمال ہونی چاہیے. کون سے محکمے کے افسران اپنی سرکاری مشینری کا مس یوز نہیں کرتے؟ کون غلط سا کرتے ہیں نا محکمہ ڈوگر صاحب؟ اس لیے یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہوتا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں. میں آپ کی طرف آتی ہوں ڈوگر صاحب واپس.